اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرٹیک آف جہلمیز کرسنگ رسپانس. جہلمی صاحب اولیاء اور صوفیہ اور اکابر کے علوم کے خلاف اپنی انجینئرنگ کے دنیاوی فارمولی سے استدلالات یعنی آرگومنٹیشنس کرتے ہیں کہ ان حضرات کو میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ وغیرہ کے فارمولی نہیں آتے. ہر استدلال یعنی آرگومنٹیشن اپنی لاجیکل ایکسٹریم یعنی منطقی انجام اور لاجیکل ایکسٹینشن یعنی منطقی توسیع تک جاتا ہے. جب جہلمی صاحب کو استدلال کریں گے تو اس کا لاجیکل ایکسٹریم بھی ہوگی اور لاجیکل ایکسٹینشن بھی ہوگی. اب دیکھیں جہلمی صاحب اس پر کیا جواب دیتے ہیں. لیکن مفتی اعظم امریکہ نے یہی سوال انبیاء الزام پر ایکسٹینڈ کر دیا. محترمی و مکرمی، جہلمی صاحب بیان فرمائیں کہ ان کے نزدیک انجینئرنگ کے فارمولے جو انہوں نے غالباً UET وغیرہ میں سیکھے تھے انبیاء الزام کو آتے ہیں یا نہیں آتے. اگر جہلمی صاحب کے پاس ذیل کی صورتیں یعنی کیسز ہیں، یا تو وہ کہیں گے ہاں ہر نبی کو آتے ہیں، یا وہ کہیں گے کہ کسی نبی کو نہیں آتے، ٹھیک ہے، یا وہ یہ کہیں گے کہ بعض انبیاء کو آتے ہیں یا اور بعض کو نہیں آتے، یا وہ فرمائیں گے کہ بھائی ان کو جہلمی صاحب کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ انبیاء کو آتے ہیں یا نہیں آتے. اب جہلمی صاحب کہتے ہیں کہ ہر نبی کو یہ فارمولے آتے ہیں. اگر جہلمی صاحب کہتے ہیں کہ آتے ہیں تو ان سے فوراً دلیل طلب ہوگی، لیکن وہ ہاں میں جواب نہیں دے سکتے. اول وہ کل علم کانا یکون الی یوم القیامہ کے تو قائل ہی نہیں ہے، لہذا وہ ہاں میں جواب نہیں دے سکتے. ثانی، شیخ زبیر علی زئی اور اسحاق جھالوی صاحب وغیرہ کا اتنا تو اثر ہے کہ وہ ہاں میں جواب نہ دیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہاں میں تو جواب نہیں دیں گے. اب وہ پھنس گئے، ہاں میں تو جواب نہیں دے سکتے. لیکن اگر وہ یہ جواب دیں ہاں میں چلیں کسی بھی صورت سے دے دیں، تو پھر یہ بھی تو جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی انبیاء کے طفیل اولیاء کو بھی یہ علوم آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ فارمولے جو انہوں نے UET وغیرہ میں سیکھے ہیں وہ اولیاء کو بھی آتے ہیں، انبیاء کے طفیل. تو یہ جواب وہ بہرحال ان کی دلیل توڑ دے گا، لہٰذا وہ یہ جواب تو نہیں دیں گے. اب جہلمی صاحب دوسرا جواب دیں اگر کہ فارمولوں کا علم انبیاء کے لیے عیب ہی نہیں ہے، یعنی عدم علم جو ہے فارمولوں کا، یعنی فارمولوں کا علم نہ ہونا انبیاء کے لیے کوئی عیب ہی نہیں ہے. تو اگر یہ جواب دیں گے تو پھر اولیاء کے لیے بھی ان کو ماننا پڑے گا کہ اگر ان فارمولوں کا علم، فارمولی کا علم جو ہے وہ انبیاء کو نہیں معلوم یا علم نہیں، تو پھر اولیاء کو بھی علم نہیں، تو پھر جہلمی صاحب کو تو استدلال ایسے ہی ٹوٹ گیا. اب جہلمی صاحب اگر جواب دیں کہ انبیاء کو تو بعض انبیاء کو معلوم ہے اور بعض کو نہیں، تو یہ ترجیح بلا مرجع یعنی کہ پریپاؤنڈر وداؤٹ پریپاؤنڈرنٹ ہے. اب یہ جو ہے نا، تو بعض انبیاء کے لیے تو انہوں نے مان لیا کہ پھر اس صورت میں کہ بعض انبیاء کو ان فارمولی کا علم نہیں، تو پھر کل اولیاء کو بھی علم نہیں، تو پھر خاص طور پہ خاص اولیاء کے اوپر یہ اعتراض کیوں فرماتے ہیں جہلمی صاحب. تو دیکھیں کہ جہلمی صاحب اگر یہ جواب دے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ انبیاء کو اس کا علم ہے کہ نہیں، تو پھر ان کا استدلال جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے کہ ان کو تو انبیاء کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تو پھر اولیاء کے بارے میں کیوں وہ نفی پہ استدلال کر رہے ہیں. تو اب آپ نے وہ دیکھا کہ جہلمی صاحب سے جواب تو بننا نہیں پڑا، لہٰذا انہوں نے کیا کہنا شروع کیا، لعنتیں کرنی شروع کی. ہاں دیکھیے، اگر استدلال کا صحیح ہوگا تو اس کا ایکسٹینشن بھی صحیح ہوگا، اور اگر استدلال کا ایکسٹینشن غلط ہوگا تو پھر استدلال بھی غلط ہوگا. تو اب آپ نے دیکھا کہ جہلمی صاحب جو ہے نا وہ جواب نہیں دے پا رہے. اب ہم جہلمی صاحب کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ انبیاء کے لیے وہ یہ فارمولہ مان لیں، استدلال ہی ختم ہو جائے گا. لیکن وہ جواب یہ دیں گے نہیں، وہ صرف لعنت کریں گے، قرض کریں گے. لہٰذا انہوں نے جواب دیا کہ ہر نبی، اچھا اب انہوں نے ایک جواب بھی دیا کہ ہر نبی کے پیچھے باری تعالیٰ ہے، حالانکہ باری تعالیٰ جو ہے آگے اور پیچھے ہونے سے پاک ہے، وہ تو لا بقا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب باری تعالیٰ اس سے پاک ہے تو پھر وہ پیچھے کس معنوں میں استعمال کیا انہوں نے، میری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن فرض کیجیے کہ مان لیا کہ باری تعالیٰ ہر نبی کے پیچھے ہے، تو کیا جہلمی صاحب ہر نبی کے لیے وید، اپنشد، گیتا، رامائن، گرنتا، پاجنت وغیرہ کتب کا مکمل اور مفصل علم ان کی زبانوں میں، لینگویجز میں مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو جہلمی صاحب یہی بات UET سے سیکھے ہوئے فارمولی کے لیے بھی فرما دیں. لیکن وہ اور اگر ہاں میں جواب دیتے ہیں تو یہی بات UET میں سیکھے ہوئے فارمولوں کے لیے فرما دیں. دونوں صورتوں میں جہلمی صاحب کا کہیں نہ کہیں سے استدلال کمزور ہوتا ہے.
لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیلمی صاحب کوئی سلجھا ہوا جواب نہیں دیں گے، صرف گالیاں دیں گے یا لعنتیں کریں گے۔ جیلمی صاحب گن گن کر 10,000 لعنتیں بھیج سکتے ہیں، لیکن ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جیلمی صاحب نے کیوں پریشان ہو رہا ہے، خود تو وہ الزامی جواب دیتے ہیں۔ اب میں ایک جیلمی صاحب کو ایک بات کہتا ہوں کہ جیلمی صاحب کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایکسٹینشن پر اجتماع النقیضین کا لزوم عقلی پیش کریں تاکہ ان کی جان چھوٹے، لیکن وہ یہ کریں گے نہیں۔ اب میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ جیلمی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ لہد رسول کو پیرس یا نیو یارک نوز باللہ استغفر اللہ منتقل کر دیا جائے، یہ جو تو کیا صورتحال ہوگی، اس پر انہوں نے بحث فرمائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے اوپر کیوں نہیں لعنت بھیجی؟ جب وہ مفتی اعظم امریکہ صاحب نے ایک استدلال فرمایا تو اس پر تو جیلمی صاحب نے اتنی لعنت کی، تو اپنے اوپر بھی لعنت کرے نا، کیونکہ وہ تو اس سے زیادہ قبیح بات ہے کہ قبر لہد رسول کی منتقلی کے اوپر وہ استدلال فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جیلمی صاحب جو ہے نا، ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ دشنام یار تباہ حزنی پر گرا نہیں، اے ہم نفس لطاقت آواز دیکھنا۔ جیلمی صاحب کے بارے میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا کہ محترم و مکرم جیلمی صاحب جب ان کے اوپر اعتراض پڑتا ہے نا، یا ان کے استدلال پر اعتراض ہوتا ہے، تو وہ پھر لعنتیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جواب تو ان کے پاس ہے نہیں۔ ہاں، لیکن جب وہ خود کر رہے ہوں گے نا، تو کسی بھی درجے تک جا کر لیں، حتیٰ کہ منی گاڈس کے قائل ہو جائیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ممکن ختم نبوہ کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ رسول اللہ آخری نبی مانتے ہیں، مگر لیکن ساتھ ایک امتی نبی کے قائل ہیں، حالانکہ وہ ممکن ختم نبوہ رسول اللہ آخری نبی نہیں مانتے۔